السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، بہنوں، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آپ کی جان، مال، اولاد، رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کو ہر پریشانی، ہر وبا، ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ آج جو ہے یہاں پر 12 شوال ہے، اور ابھی شوال میں 18 دن باقی ہیں۔ رمضان گزرے ہوئے آلموسٹ 2 ہفتے ہونے والے ہیں، اور رمضان کی برکتیں امید کرتا ہوں آپ سب نے خوب آپ نے لوٹی ہوں گی، انشاءاللہ خوب فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور جس میں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اس کے جو 6 روزے رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے نفلی روزوں کا، فرض نہیں، نفلی روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ بہت فضل اور کرم کے فیصلے ہیں، اور فضل اور کرم کی بات ہے، اور اللہ کی عنایت جو ہے وہ ہم پر اس حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ رمضان میں کی برکت سمیٹنے کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمیں مزید دینا چاہ رہے ہیں شوال کے ذریعے، پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ تو ابھی 18 دن باقی ہیں، جن بہن بھائیوں نے رکھے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں رکھ پائے ان سے گزارش ہے کوشش کریں بھئی، 1 سال کے ثواب آپ کو مل رہا ہے روزوں کا نفلی، اور کیا چاہیے؟ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے۔ تو بھئی یہ جب مفت میں خزانہ بڑھ رہا ہے تو اس کو کیوں نہ حاصل کریں؟ تو 18 دن باقی ہیں، سوموار، اور بہت آسان طریقہ ہے، ابھی بھی مزید اگر آپ صحیح معنوں میں 6 روزیاں، زیادہ نہیں ہیں۔ سوموار والا روزہ رکھ لیں اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، منڈے اینڈ تھرسڈے، تو آپ کو 2 فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ایک تو آپ کو شوال کے روزوں کی فضیلت، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا، دوسری فضیلت آپ کو یہ حاصل ہو جائے گی سنت کی۔ تو 18 دن کا مطلب ہے 3 ہفتے، 3 ہفتوں کا مطلب ہے 1 ہفتے میں 2 دن، تو 6 روزے آپ کے ہو جائیں گے۔ آج کا تو شاید ہو گیا، جمعرات جیسی ہے، تو ورنہ کوشش کریں سوموار اور جمعرات کا، اور بیچ میں 1 آدھ روزہ رکھ لیں، تو 6 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، تو 1 سال کے نفلی روزوں کا آپ کو اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اس لیے میرے بھائی، دوستو، بزرگو، بہنوں، کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی بات مان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مزید قرب حاصل کریں، محبت اور قریب ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے اللہ رب العزت کے مزید قریب ہو جائیں۔ یہ کس کا طریقہ بتایا ہوا ہے میرے نبی کی زبانی، فرمان کس کا جاری ہوا میرے نبی کے اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انبیاء کرام جتنے دنیا میں ہے، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ وحی کے ذریعے کرتے ہیں، جو اللہ جو ان کے دل میں اتارتے ہیں، الہام کی صورت یا وحی کی صورت۔ تو یہ جو 6 روزوں کا جو سسٹم جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں انعام اللہ رب العزت نے انعام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ بھئی 1 سال کے آپ کو نفلی روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ 1 سال کے نفلی روزے کوئی رکھے گا؟ بتائیں مجھے، دن رات رکھیں آپ، 6 روزے رکھ کے ایک طرف ہو گئے، لیکن ثواب آپ کو بھائی دیکھیں آگے پیچھے بھی اگر آپ روزہ رکھیں گے رمضان کے علاوہ، رمضان میں فرض ہیں وہ نفلی مانے جائیں گے نا، نفلی مانے جائیں گے۔ ہاں، سوموار اور جمعرات کا روزہ، منڈے اینڈ تھرسڈے، یہ نفل کے علاوہ سنت کا بھی ہے، سنتی روزہ بھی ہے، کیونکہ سنت کا مطلب کہ آپ وسلم کی سنت تھی، آپ وسلم نے یہ ان 2 دنوں میں روزے رکھے، ٹھیک ہے نا؟ تو 6 روزے پورے سال کا اجر،
مجھے تو آج کے دور میں اتنا سستا سودا کہیں بھی نہیں ملتا. ابھی ہم دنیاوی لائن کو زیادہ دیکھتے ہیں نا، کاروباری لائن کو، تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا اتنا سستا سودا. آپ کو 6 روزوں پر اتنا نوازا جا رہا ہے، پورے سال کے نفلی روزے. بھوک، بیماری اور خوشی، غم، اونچ نیچ، سردی گرمی، مصیبتیں، وبائیں، بلائیں، 100 قسم کے مسئلے مسائل ہر سیکنڈ چل رہے ہیں، اور پورا سال ہے آگے. اور ایک بندہ مان لیا کہ عہد نہیں کرتا، یہ کہہ لیتا ہے کہ میں اپنے سال روزے رکھوں گا، وہ حد 10 سے 15 روزے رکھ کے چھوڑ دے گا. پھر اگلے مہینے وہ 3-4 رکھ لے گا، پھر اس سے اگلے مہینے وہ 2-3 رکھ لے گا، لیکن پورے سال کے 365 ڈیز وہ کیسے رکھے گا؟ تو اتنا بڑا انتظام اللہ رب العزت آپ کے لیے فرما رہے ہیں صرف 6 روزوں پر. 6 روزے پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب. 365 کو آلموسٹ 365 ڈیز آپ نے روزے رکھے. سبحان اللہ. سحری کی مشقت الگ ہے، پھر اس میں جاگنا ہوتا ہے. پھر افطاری کی وہ جو مشقت الگ ہے، اس میں ارینجمنٹ ہوتی ہے، اٹھنا اور اپنے آپ کو چست رکھنا، اور ہر چیز کا پھر آپ کو خیال کرنا. روزے کی حالت میں ہر چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے، کوئی کھا نہ لیں بھول کے، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کچھ ہر طرح سے سب چیزوں کا ثواب مل رہا ہے صرف 6 روزوں پر. میں اتنا کھول کے اس لیے بتاتا ہوں، مارکیٹنگ کرتا ہوں میں، تاکہ آپ کو اس چیز کی افادیت کا پتہ لگے، اہمیت کا، پھر آپ اس کو کریں شوق سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں، بڑے شوق سے کریں. یہ خشوع خضوع ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی دوست بزرگوں؟ مجھے ایک بھائی نے، بہن نے بولا خشوع نہیں ہے ہمارے پاس. خشوع بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں خشوع والا بنا دے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھرپور. میں آپ کو اپنی زبانی اس کا مطلب بتا رہا ہوں، معنی بتا رہا ہوں آسان کر کے. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور عشق بھی، اور اللہ کا خوف بھی، اور اس حالت میں آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جسم کے، اور آپ کا جو ہے یعنی آپ کا جسم، روح، تن، من کا ہر ایک ذرہ اللہ رب العزت کی ذات سے جڑا ہو. اس کو خشوع بولتے ہیں. کوئی بیچ میں چیز جو ہے وہ مداخلت نہ کر رہی ہو، ہے نا. کوئی چیز آپ کے ساتھ، اور کوئی باہر کی چیز، کوئی اور باہر کا لنک آپ سے نہ جڑا ہو، جب آپ کا لنک اللہ کی ذات سے جڑا ہو، یہ ہے خشوع. تو بھائی یہ خشوع والے لوگ جو ہیں اس دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کم سے کم کوشش کا سب سے پہلا جو زینہ ہے، سب سے پہلا جو سٹیپ، جو راستہ جو ہے، وہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، اللہ رب العزت کی بڑائی، اہمیت دل میں آنا، ان سے محبت کا ہمارے دل میں بڑھ جانا. کسی کی عظمت، میں بار بار کہتا ہوں، تبھی بڑھتی ہے جب اس کی اہمیت کا پتہ ہو. اللہ پاک سے اس قسم کا تعلق بنائیں کہ آپ کو اللہ رب العزت آپ کو ایسا خشوع عطا فرما دیں کہ آپ اللہ بولیں کہ آپ کے دل کو جا کے چوٹ لگے. آپ اللہ بولیں، لوگوں کے دل میں جا کے وہ اللہ اتر جائے، لوگوں کے دل میں جا کے اللہ اتر جائے. ایسے سے اللہ والے آپ ہسٹری پڑھیں اٹھا کے، اس دنیا سے گزرے ہیں، وہ صرف پڑھتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ صرف پڑھتے تھے تو کئی مجمع، کافر مجمع مسلمان ہو جایا کرتا تھا. پڑھیں آپ ہسٹری، آپ جا کر دیکھیں آپ کو کیا وجہ تھی. یہ خشوع تھا ان کا، رب کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے فعل افعال، ان کے فعل میں، ان کے اعمال میں، ان کے قول قرار میں ایسا اثر ڈال دیا تھا کہ وہ بولتے تھے تو لوگوں کے دل میں اثر کر جاتا تھا. ایون وہ چلتے تھے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا تھا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں عشق حقیقی. عشق مزاجی میں نہیں، عشق مزاجی میں تو چالیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، چالیں ٹیڑھی، آسمان سے زمین پہ آگے بندہ گر جاتا ہے. ایون یہ ناجائز عشق مزاجی کی بات کریں، ایون عشق مزاجی حلال بھی ہو، آپ کی بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان دے دیتا ہے. لیکن ایک عشق حقیقی کسی بھی سٹیج پہ آپ کو گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ سے جوڑتا ہے آپ کو. میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، آپ کمپنی اچھی کریں، صحبت اچھی کریں. میں صحبت پہ بہت زور دیا کروں گا انشاءاللہ. میں روزانہ کسی نہ کسی طرح سے صحبت پہ آپ صحبت پہ، کمپنی پہ میں ضرور کوئی ٹاپک چھیڑا کروں گا.
ایک چھوٹی سی میرے سامنے ایک قصہ آ گیا، ایک ایسے قصہ بنا ہوا، ایک مثال بنی ہوئی ہے، ایسے کسی جیسے ضرب المثل جس کو بولتے ہیں نا، ایک مثال ہے، اقوال زریں بھی جس کو ہم بولتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے ایک حکیم ایک جگہ سے گزرتا ہے تو دو آملے درخت سے گرتے ہیں نیچے. آملہ سمجھتے ہیں نا، آملہ مربع، آملے کا مربع ہوتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، بہت زبردست چیز ہوتی ہے، حکیموں کے پاس ملتا ہے، آپ نے سنا ہوگا. بلکہ کچھ ہماری بہنیں اس سے آملہ سے کوئی تیل شیل بھی بناتی ہیں بالوں کو لمبا اور گھنا کرنے کے لیے. کتنے فائدے ہیں آملے کے، اور اس کے بہت فوائد ہیں. تو ایک حکیم، یہ ایسے بنایا ہوا قصہ ہے، حقیقت نہیں، بنایا ہوگا کس کے لیے، عبرت کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ تربیت کیا چیز ہوتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو کیا کچھ ملتا ہے، اہل حق کی صحبت میں بیٹھ کے. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو دو آملے نیچے گرے، دو آملے. تو ایک حکیم کا وہاں سے گزر ہوا، تو حکیم نے ان آملوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ دونوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، آپ دونوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. تو آملوں نے کہا، آملوں نے، کہ آپ ہماری تربیت کیسے کریں گے، آپ کس طریقے سے ہماری تربیت کریں گے. تو وہ حکیم کہنے لگا، وہ حلوائی تھا اصل میں، وہ حلوائی کہنے لگا کہ میں آپ کو اتنی سوئیاں چبھاؤں گا، اتنی سوئیاں چبھاؤں گا کہ آپ کے اندر کا کسیلا مادہ جو ہے، زہریلا مادہ، وہ سارا، یعنی اخلاق جو بد اخلاق جو آپ کے اندر رویے ہیں، یہ سارے باہر نکل آئیں گے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کے اندر کی کرواڑ ساری باہر نکل آئی. تو وہ عاملہ کہنے لگا اچھا آپ سوئیاں چبوئیں گے. وہ کہتا سوئیاں چباؤں گا، کیوں؟ کہ تاکہ آپ کے اندر کا زہر نکلے. اچھا پھر کیا کریں گے؟ اس نے بولا پھر میں آپ کو جو ہے چونے کے پانی سے دھوؤں گا، چونے کے پانی سے دھوؤں گا. پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے گرم کھولتے پانی میں ڈال کے آپ کو ابالوں گا. اچھا پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کو میں جو ہے خشک کر کے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ کو جو ہے میں میٹھے شیرے میں ڈال دوں گا، میٹھے شیرے میں ڈال دوں گا. پھر کیا کریں گے؟ پھر کچھ عرصے پڑے رہنے کے بعد میں آپ کو نکال کے خوبصورت جار میں ڈالوں گا. جار سمجھتے ہیں نا، مگ میں ڈال دوں گا، کسی پیالے میں، مرتبان میں ڈال دوں گا، اور پھر اس کو پیک کر کے رکھ دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ معاملہ پوچھنے لگا. پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ہم سے لینے بڑے بڑے حکیم آئیں گے، بڑے بڑے حکیم. حکیم کیوں آئیں گے؟ حکیم ریکمینڈ کریں گے، سجیسٹ کریں گے، کن کے لیے؟ بڑے بڑے علماء، مفتی اور فقہا اور ادیب، جن کو دماغ، عقل اور دل کو پاورفل ہونے کی زیادہ ضرورت ہے، اور وزیر اعظم، ہاں وزیر اعظم، کنگ، ان کے لیے وہ سجیسٹ کریں گے کہ آپ یہ کھائیں، آپ کی دماغ کی طاقت بڑھ جائے گی، دل کی طاقت بڑھ جائے گی. دیکھا آپ نے، تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے. آپ کسی اللہ والوں کے، اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کر دیں، وہ آپ کی ایسی تربیت کرتے ہیں، آپ کی قیمت جو ہے وہ 1.25 کی ہو جاتی ہے. من کو مار کے آپ کی قیمت 1.25 کی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا، مرا ہوا ہاتھی لاکھ کا، زندہ ہاتھی لاکھ کا، مرا ہوا 1.25 کا. تو مرا ہوا نفس جو ہے نا، یہ 1.25 کا ہے، زندہ لاکھ کا ہے، وہ بھی اللہ ماشاء اللہ بہت کم، لیکن مرا ہوا نفس 1.25 کا. دیکھیں میں نے مثال کہیں اور جوڑ دی. تو دیکھ قیمت کیا لگ رہی عاملے کی، اس کی تربیت کیسی ہو رہی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں بہنوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر بیٹھے اللہ مل جائے. مشقت ہوگی، نمازیں ہوں گی، عبادت ہوگی، ریاضات ہوں گی، مناجات ہوں گی، دعائیں ہوں گی، گناہوں سے بچنا ہوگا، گناہوں سے بچنے کے غم اٹھانے پڑیں گے. بھائی کڑوی گولی کھاتی ہیں، کڑوی سے کڑوی زہریلی گولی. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر مکہ مکرمہ میں، ڈاکٹر نعمان صاحب، ان کو جو ہے ان کے پاس اکثر وہ کڑوی، وہ پوڑی وغیرہ بھی کبھی دے دیتے ہیں، کڑوی زہریلی ترین. تو انہوں نے جو ہے وہ پوڑیاں چھوڑیاں دینا بند کر دی کہ حکومت کی طرف سے کوئی مسئلہ تھا. تو وہ نارمل دوائیاں سجیسٹ کرتے تھے کہ آپ جا کے فارمیسی سینٹر سے لے لیں، بناتے وہ بھی خود ہی تھے. تو ان کے پاس جو مریض آتے تھے ان کو سکون نہیں ملتا تھا. وہ کہتے تھے ہمیں کڑوی دوائی دو، کڑوی دوائی دو تاکہ ہمیں سکون ملے. کیوں بھئی کڑوی کیوں کھانا چاہتے ہو؟ وہ تو زہر ہے. بھئی ہم وہ کھاتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شفا ہو رہی ہے. ایک سوچ کی بات ہے. یہ تو میں نے اس کو ایسے ایک تھوڑا سا قصہ بیچ میں جوڑ دیا. تو کڑوی کا مطلب کیا ہے؟ کڑوی چیز کھاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے زبان کا بھی.
زبان کا ٹیسٹ چینج، گلے کا چینج، حتیٰ کہ کچھ دوائیاں اتنی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، اللہ معاف کر، اللہ ہم سب کو ہر قسم کی دوائیوں سے محفوظ رکھے، اپنے فضل کرم سے ایسے شفا دیتے، آمین ثم آمین، حاکم حکیم سے محفوظ رکھے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں گلے کا ہفتہ ہفتہ 10 15 15 دن کڑواہٹ نہیں جاتی، اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ دوائی کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اپنے آپ کو شفا دینے کے لیے، جسمانی، روح کی شفا ہوتی ہے، اپنے اندر کے کڑواہٹ، اپنے اندر کا جو غم ہے اس کو کڑوا گھونٹ کے ساتھ پینے سے، کڑوے گھونٹ سے غم کو پی جائیں، کس کے؟ گناہوں کے غم کو، گناہوں کی مشقت کو برداشت کرنے سے آپ جو گھونٹ پیتے ہیں وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ زہریلا ہوتا ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے ایسا کام کرنے کو جس سے آپ کی خواہش پوری ہو کر آپ کے من کو، آپ کے روح کو سکون ملے، جبکہ اللہ کے سامنے وہ سب سے لعنتی ترین عمل تھا، اس پر جو آپ نے برداشت کرنے پہ غم اٹھایا، یہ وہ کڑوا اور زہریلا گھونٹ ہے، اس سے آپ کی روح کو شفا ملے گی۔ کیا خیال ہے، ملے گی نہیں ملے گی شفا؟ ملے گی نا شفا۔ ایسے گھونٹ جو پیتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں، غم اٹھانے کے گھونٹ جو پیتا ہے، نظر بازی سے بچنے کا غم اٹھایا، دل چاہ رہا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھے، بغیرت نگاہ ڈالے، لیکن اپنے من کو مار دیا، مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا، زندہ لاکھ کا، من کو مار دیا، مرا ہوا من 1.25 لاکھ کا، اللہ کے ہاں اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھنا کسی کی ماں بہن بیٹی کو، اس پہ آپ کو کیا ہوگا؟ غم ہوگا نہیں ہوگا؟ بار بار دل چاہے گا نظر اٹھاؤں دیکھوں، بار بار چاہے گا آپ نہیں اٹھا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا، یہ آپ اس کو غم دے رہے ہو، کس چیز کا؟ اللہ اکبر، اللہ ایسا غم دے جس سے اللہ رب العزت کا عشق کی مٹھاس ہمیں، ہمارے تن من، ہماری روح کو محسوس ہو۔ میں کہتا ہوں سونے پہ سہاگا ہے، یہ وہ غم ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں۔ اس غم کو اٹھانے کا نام جو ہے، جو اہل عشق جو ہیں، جو اللہ رب العزت عشق حقیقی کی مٹاس جو چکھ چکی ہیں، انہوں نے اس غم کو اٹھانے کا جو نام رکھا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں عشق حقیقی، غم اس کو بولتے ہیں غم حقیقی غم، کس سے؟ جو رب تعالیٰ سے آپ کو جوڑ دے، یہ حقیقی غم ہے۔ دنیا کا غم تو عارضی غم ہے، لیلاؤں کے نمک چکھنے والوں، کیا کہوں۔ ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، ان کے بیانات میں میں سنتا تھا، کہتے ہیں لیلاؤں کے نمک پہ مرنے والوں، جس ذات نے لیلاؤں کو اتنا نمک دیا، وہ خود آپ ان کا آپ کا جو ہے کیا ہی شان نرالی ہوگی، جنہوں نے یہ نمک بنایا وہ خود کیسے ہوں گے؟ تو ہمیں تو جنہوں نے بنایا اس نمک کو ان پہ مرنا چاہیے۔ مٹی پہ مٹی کے ساتھ مٹی کو ضرب دو تو مٹی نکلے گی، مٹی صفر ہے نا، 1 کروڑ کو صفر سے آپ ضرب دو، ملٹی پلائی کرو تو کیا ہوگا؟ 100,000 انٹو 0 از اکول ٹو 0، سارا زیرو ہوتا جائے گا۔ مٹی سے مٹی جب ملے گی تو مٹی ہو جائے گی۔ ایک چلتی مٹی ہے، ہمارے تبلیغی جماعت والے بولتے ہیں ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، کھڑی مٹی پڑی مٹی۔ کھڑی مٹی ہے جو چل پھر رہے ہیں، پڑی مٹی جو ہے وہ یہ گھر ہو گیا، پڑی مٹی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پھل فروٹ وغیرہ پڑی مٹی ہیں، کھانے مختلف کے پڑی، یہ بھی مٹی سے نکلے ہیں نا۔ تو مٹی پہ مٹی مر رہی ہے، تو یہ تو خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو کس کی کام کا نہیں ہے بھائی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بار بار آپ سے کہوں گا، نیک اور اچھوں کی صحبت میں رہیں۔ اب اس عاملے نے کہا کہ اگر ہم تم سے تربیت نہ کروائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تربیت کا میں نے بتا دیا آپ کو، تربیت کیسی ہوئی اس عاملے کی، اور پھر اس کا قیمت کتنی بڑھ گئی کہ مفتی اور بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے منسٹر اور وزیر اعظم کو وہ سجیسٹ کیے جانے لگا، ریکمینڈ کرنے لگے لوگ کہ یہ آملہ کھاؤ، آملے کا مربع بہت زبردست، آملے کے مربے کو آپ نکالیں، مربے سے نکال کے اس کو گرم پانی سے دھو کے اس پہ چاندی کا ورق لگا کر اصلی ہو، اس کو آپ کھائیں تو یہ آپ کے دل کو طاقت دیتا ہے۔ یہ آملے کا مربع اتنا زبردست ہے، یقین کریں، کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا، زیادہ نہ کھائیے گا مٹھائیوں کی طرح، ٹھیک ہے نا، ایک چھوٹی سی بالکل ہی آپ ½ ٹی اسپون اور اس طریقے سے یا 1 ٹی اسپون آپ کھائیں، دیکھیں آپ کے دل کو اور دماغ کو کتنی طاقت ملتی ہے ماشاءاللہ۔ اب اس نے کہا ہم آپ سے تربیت نہ کروائیں، عاملے نے کہا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس نے بولا پھر کیا بنے گا؟ تم جو ہے سورج کی تپش سے پڑے سڑ جاؤ گے۔ سورج جب پڑتا ہے عاملے پر وہ سڑ جاتا ہے، ظاہری بات ہے، جب اس کو کوئی استعمال نہیں کرے گا تو سڑے گا ہی نا، اس کی کوئی کیئر نہیں کرے گا تو اس کی کون کیئر کرے گا؟
جو تربیت نہ ہوئے لوگ کیا ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں, سڑ جاتی ہیں. تم سڑ جاؤ گے, گل سڑ جاؤ گے, پھر گل سڑنے کے بعد کیا ہوگا, گل سڑ کے پھر کیا ہوگا, پھر تمہیں آ کر بھنگی مسلی اٹھائیں گے. بھنگی مسلی اٹھا کے کیا کریں گے, وہ تمہیں بوری میں ڈالیں گے, بوری سے ڈال کے بوری میں ڈال کے کیا کریں گے, وہ تمہیں جا کے کسی پنساریے کے پاس بیچ دیں گے. یہ جو عطار کی جن کی حکمت کی دکانیں ہوتی ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ تمہیں ایک لوہے کے گندے گلے سڑے کنستر میں ڈال دیں گے. پھر کیا کریں گے, اس پہ سے نکال کے تمہیں گرائنڈ کریں گے, پیس کے پاؤڈر بنائیں گے. پاؤڈر بنا کے کیا کریں گے, پاؤڈر بنا کر وہ لوگ جن کو قبض ہوئی ہوتی ہے ان کو دیں گے کہ پانی کے ساتھ پھانک لو, تمہاری قبض کھل جائے گی, گند میں جا کر مل جاؤ گے. تو تم پھر حوالے ہو جاؤ گے جمع داروں کے, تمہاری قیمت اس حد تک ہو جائے گی. وہ بولتا ہے, وہ اب عاملے کو کیا کہنا چاہیے, وہ اس نے کہا مجھے جمع داروں کے حوالے نہ کرو بھائی, میری قیمت وہی صحیح ہے, مفتی اور علماء حضرات مجھے کھائیں اور بڑے بڑے منسٹر کھائیں, ان کو فائدہ ہو. یہ انسان, یہ تربیت ہو رہی ہے, میں نے آپ کو تربیت بتائی ہے. انسان اب اپنے آپ کو کس کے حوالے کرتا ہے, وہ عاملہ ہے. وہ اپنے آپ کو اگر فارغ بنا ترتیب کے دھوپ میں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے اس نے جمع دار کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. اگر وہ کسی اہل تقوی, اہل حق, اہل علم کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے, وہ ایسے ہی ہے کہ اس کو اب سجیسٹ کیا جانے لگا کہ اس کو فلانا کا ہے, ڈمکانا کا ہے, تو دل کو طاقت اور دماغ کو طاقت ملے گی, اس کی قیمت بڑھ جائے گی. اپنی قیمت بڑھائیں میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں, اللہ کے ہاں اپنی قیمت لگوائیں, اللہ کے ہاں اپنی قیمت لگوائیں. لوگوں سے نہ لگوائیں اپنی قیمت. لوگوں تو آپ کو کوڑی ٹکے پہ بیچ دیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا. جب اللہ آپ کی قیمت لگا چکی ہیں, کہاں ارواح عالم میں آپ کی قیمت لگا کے بھیجی گئی ہے, جہاں پہ ہم نے اقرار کیا اللہ آپ ایک ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی کی عبادت کریں گے. ہم یہاں پہ آ کے دنیا کی عبادت میں لگ گئے, معاذ اللہ. یہ سب کچھ کیسے ہے گا میرے بھائی دوستو بزرگوں؟ اللہ رب العزت کا جو ایک اصول ہے, اچھوں کے ساتھ بیٹھو, اچھوں کے ساتھ رہو, تر جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اپنی کمپنی, سوسائٹی اچھی رکھو. ہم جتنے بڑے ولی بن جائیں, نیک بن جائیں, اللہ والے بن جائیں, اور ہم کہیں کہ جی باہر کا معاشرہ, باہر کا ماحول ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, باہر کا ماحول ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک خوبصورت, میں اس کی مثال دیتا ہوں, ایک بالکل تازہ فریش لیمن لے لیں, فریش لیمن, فریش, بالکل فریش, گرین کلر کا, اس کو آپ رکھ دیں, مرچوں کے ساتھ رکھ دیں. آپ مرچیں تیز ہوتی ہیں نا, کر کے دیکھ لیجئے گا, گھر میں کر کے دیکھ لیجئے گا. اور آپ اب وہ لیمو بولے کہ مجھے رکھ دو مرچوں کے ساتھ, میں ایسے گرین کا گرین رہوں گا, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں کھٹا ہوں, کھٹا رہوں گا, میں ایسے صحت مند رہوں گا, میں ایسے تازہ رہوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے, مجھے اللہ نے بنایا, مجھے میری فطرت کا پتہ ہے. آپ مجھے رکھ دو مرچوں کے اندر رکھنا ہے, میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آپ صرف 4 دن میں آپ جا کر اس لیمو کو دیکھیں, وہ بالکل ڈارک کلر کا ہو کے سخت ہو جائے گا. ایون کہ اس کو آپ کو کینچی بھی اس پہ استعمال کرنا چاہیں گا, کینچی سے بھی نہیں کٹے گی. ایون اس کے اندر کا جو بودا آپ کو نظر آئے گا, اس میں رس بھی ختم ہو جائے گا. یہ ہے بوروں کی صحبت, یہ بوروں کی صحبت ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں بہنوں, یہ ہے بوروں کی صحبت. ہم جتنے بھی تقوی والے اہل تقوی بن جائیں, ہمارا جو معیار ہے, ہمارا جو اللہ رب العزت نے ہمارے آگے بڑھنے کا جو ہمیں معیار بتایا ہے کہ جس لائن پہ لگ کے ہم اللہ رب العزت کو پا لیں گے, اپنی منزل کو پا لیں گے, وہ ہے اچھوں کی صحبت. گھر کا ماحول ہو, باہر کا ماحول ہو, دینی ماحول ہو, دنیاوی ماحول ہو, تعلیمی ماحول ہو, عصیری ماحول ہو, دنیاوی تعلیم ہو, عصیری تعلیم ہو, ماحول سے آپ پہچانے جاتے ہو میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں, ماحول سے پہچانے جاتے ہو. ماحول کا بڑا اثر ہے. مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بہت ہی نیک انسان تھے. تو وہ ٹیکسی میں کسی کے ساتھ بیٹھ گئے, ٹیکسی میں. اب ٹیکسی میں آپ کو پتہ ہے یہ یلو کیپ, یہاں پر تو وائٹ ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے اس میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بیٹھ گیا ڈرائیور کے ساتھ وہ بیٹھ کے, اور وہ اپنے گھر اترا. گھر ابھی جا رہا تھا تو اس کو CID نے اٹھا لیا. یہ ڈرائیور کے ساتھ صرف بیٹھا تھا اپنے گھر آنے کے لیے. یہاں کی CID بہت سخت ہے, اٹھا لیا, کیونکہ اس ڈرائیور کے ساتھ جو ملنے ملانے والے تھے ان سب کو پکڑ رہے تھے. اس ڈرائیور کے لیے کچھ وہ تحقیق کرتے پھر رہے تھے, وہ ڈرائیور ٹھیک نہیں تھا.
ڈرائیور ٹھیک نہیں تھا، یہ انسان نیک انسان تھا، صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، اس کو سی آئی ڈی نے اٹھایا، 3 سال بند رکھا، 3 years، میں اس بندے کو جانتا ہوں، 3 سال کیا تھا، صرف بیچارہ بیٹھا تھا۔ میں آپ کو دنیا کی مثال دے رہا ہوں، بیٹھنے پر اس پہ شک ہو گیا کہ شاید یہ اس کے ساتھ ملا ہوا، یہ بھی 2 نمبریاں کرتا ہے جو وہ کرتا ہے، اٹھا لو اس کو۔ اس پہ وہ پناہ مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا میں کس کے ساتھ، اس بیچارے کو پتہ نہیں، نیک، بالکل نیک انسان، مدینہ منورہ کا واقعہ یہ۔ ہم اتنے بڑے کیسے کہہ سکتے ہیں، دعوے کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ امپاسبل، نیور ایور، ذہن میں بھی مت لائیں۔ ہم جو چل رہے ہیں نا، رب کے فضل سے چل رہے ہیں، ہمیں کامیابی ملے گی ویسے جس کا ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور یہ جو اچھوں کی صحبت میں رہنا، اس کونوا مع الصادقین، قرآن پہ پاک میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی تربیت کی، نبی کی صحبت میں قربان جاؤں، پھر صحابہ کی صحبت، پھر تابعیوں کی صحبت، تبع تابعین کی صحبت، پھر اللہ والوں کی صحبت، یہ آپ کے بیڑے پار لگاتی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے من کا رخ اللہ کی طرف کریں۔ من کا رخ رب کی طرف کب ہوگا؟ جب اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، اچھوں کی صحبت میں رہیں گے ہم، ہمارے من کا رخ تبھی تبدیل ہوگا، رب کی طرف تب جائے گا۔ نیکیاں کریں جتنا ہو سکے، چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے آپ کو رب کی طرف لے جاتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑ دیتی ہے۔ نیکی ایسی چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اس کو بھی نہ چھوڑیں، بڑی نیکی کا تو کیا ہی کہنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو جو ہے معمولی نہیں سمجھنا۔ ایک چنگاری پورا گھر کا، پورا علاقہ، پورا محلہ، پوری بستی، پورا شہر جلا سکتی ہے، اتنا اختیار دیا ایک چنگاری کو اللہ نے۔ آپ ایک چنگاری ڈال کے دیکھ لیں، ایک بڑے سے ڈسٹ بن میں، ٹریش بن میں، جو آپ کے محلے کی نکروں پہ پڑے ہوتے ہیں، ایک چنگاری ڈال کے چلے جائیں، آئیں گے تو پورا ٹریش بن جلا ہوا، کیا اگر ساتھ میں آس پاس میں گاڑیاں وہ تک جل جائیں گی، یار ڈالی تو ایک چنگاری تھی۔ گناہ بمثل اس کی ہے ایک چنگاری، اس کو معمولی مت سمجھیں، او یار کوئی نہیں یار، اتنا اللہ معاف کر دیں گے، نہیں بھائی، نہیں 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 نہیں۔ جب آپ آگ جلاتے ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ اور اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنے۔ اور یہ قرآن پاک میں ہے، کون ہے اس آگ کا ایندھن؟ کون ہے؟ اس آگ کو کیسے بھڑکایا جائے گا؟ لوگوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں معمولی آگ، کوئی نہیں یار، بچی آ گئی کزنوں کے سامنے، ماشاء تمہارے کزن ہیں، شرعی پردہ یاد رکھو میری ماؤں بہنوں بچیوں، شرعی پردہ، شرعی پردے کو پکڑو۔ شرعی پردہ کیا؟ جتنے بھی آپ کے نون محرم ہیں، ایون آپ کے وہ ماموں ذات ہیں، چچا ذات ہیں، اور بالغ ہیں، عاقل ہیں، جو ایلڈرز جتنے بھی ہیں، بلوغت کو کراس کر چکی ہیں، ان کے سامنے پردہ واجب ہے، پردے میں بات ہوگی۔ کون بنے گا ایندھن؟ کون بن رہا ہے؟ یہ انسان ایندھن بنیں گے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا۔ میں اپنی بہنوں سے خصوصی درخواست کرتا ہوں، میری بہنیں بہت جو ہے فتنوں میں پھنس جاتی ہیں بہت جلدی، تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ مجھے اپنا دشمن مت سمجھیے گا، اللہ کی قسم، سگے بھائی سے بڑھ کر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آگ ہیں، آگ، بچیں، بچائیں اپنے آپ کو میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، ایسے ماحول سے دور رہیں جہاں پر شریعت کو ذبح کیا جا رہا ہو، ایسے ماحول سے دور رہیں، کوسوں میلوں دور رہیں جہاں پہ شریعت کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، شریعت کو مارا جا رہا ہو، دبایا جا رہا ہو، ایسی چیز سے، ایسی مجلسوں سے، محفلوں سے دور رہیں جہاں پر موسیقی سے ہی آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہو، موسیقی پہ ختم ہوتا ہو، ساری رات تبلے اور موسیقی چلا کر فرشتوں کی لعنت، اور بے پردگی سے بچے میری بہنیں۔ حدیث میں آیا بے پردہ عورت پر اللہ اس کے رسول کی لعنت، اللہ کے فرشتے بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آسمان پہ اس پہ لعنت برستی ہے، اور اس کو دیکھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، دیکھنے والوں پر بھی اور جو دکھا رہی ہیں ان پر بھی، یہ جو بازاروں میں بغیر پردے کے پھرتی ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اللہ کا بشی معاف فرمائے، تشریح میں آپ کو بیان کی ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، بڑی سخت ترین بات ہے، ایک عورت 4 مردوں کی جو ہے جہنم کا سبب بنے گی، ایک عورت، باپ نہیں روکتا تھا بیٹی کو،
دیوس بولا گیا ایسے باپ کو جو بیٹی کو پردے سے نہ روکتا ہو، پردہ کرنے سے روکتا ہو، یہ دیوس ہے، وہ ماں بھی اور باپ بھی، اور وہ بھائی بھی۔ باپ جائے گا، ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے جن کا جنت کا ہو گیا ہوگا فیصلہ۔ عورت پکڑی گئی تو عورت کی وجہ، عورت بولے گی میرے باپ نے مجھے نہیں سمجھایا، باپ کو روک لیا جائے گا۔ عورت بولے گی میرے بھائی نے نہیں سمجھایا مجھے، بھائی کو روک لیا جائے گا۔ عورت بولے گی میرے بیٹے نے نہیں سمجھایا، عورت کو روک لیا جائے گا۔ عورت بولے گی میرے شوہر نے نہیں سمجھایا، شوہر کو روک لیا جائے گا۔ ایک عورت 4 بندوں کی آگ کا سبب بن رہی ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، ایک عورت 4 مردوں کی آگ کا سبب۔ کس کھیت کی مولی گاجر ہیں مجھے بتائیں آپ؟ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کونوا مع الصادقین، قرآن کے اس قول کو، اس آیت کو، اس ٹکڑے کو پکڑ لیں، سچوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ وہ آپ کے اندر کی بری خصلتیں نکال دے گا انشاءاللہ۔ کوئی اہل حق اللہ والا صحیح معنوں میں اللہ کے قریب کر دے گا۔ جو بھی ہمارے اندر بد اخلاقی برائیاں ہیں، یا وہ معاشرتی طور پر ہیں، شرعی اعتبار سے بھی ہم اللہ رب العزت کے سامنے گر چکے ہیں، ساری آپ کی سیٹنگ کروا دیں گے اللہ والے انشاءاللہ۔ اچھوں کی صحبت میں رہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری ایک ماں آئی، آپ کی زوجہ مبارکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی بیشی معاف فرمائے، آپ سے پوچھنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے کتنا زبردست سوال کیا اور احسان کر گئیں یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورتوں قیامت میں جنت میں عورتوں سے زیادہ صرف یعنی حوریں ہی خوبصورت ہوں گی، عورتیں خوبصورت نہیں ہوں گی، حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اللہ کے بیشی معاف میں آپ نے فرمایا حوروں سے زیادہ خوبصورت عورتیں ہوں گی، دنیا کی عورتیں۔ کون سی عورتیں ہیں یہ بتائیں مجھے آپ، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ باپردہ عورتیں ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، یہ اللہ پاک کے حکم کو بجا لانے والی عورتیں ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، یہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے والی عورتیں ہیں، یہ شرعی پردے کی عورتیں ہیں، یہ پردے والی عورتیں ہیں۔ ہاں باقی میرے رب کی مرضی ہے، وہ جس کو سزا دے کر نکال لے، پھر وہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو بھئی سزا ضرور بھگتنی ہے، ایک موم بتی جلا کر اپنی انگلی اس پہ رکھ کر بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں کتنا برداشت کر سکتی ہیں۔ 5 منٹ میں بہت کہہ رہا ہوں، 1 منٹ بھی برداشت، 60 سیکنڈ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کینڈل جلائیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں، آپ آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ اور جہنم کی آگ کیا چیز ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے، جو لوگ کہتے ہیں برداشت، وہ انٹرنیشنل گدھے بے وقوف ہیں، کس عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ آخرت کا تو ایک اور چیز ہے بھائی، قبر کا عذاب بھی ہونا ہے، کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے۔ اللہ میں قبر اور حشر، پل صراط اور جہنم، ان سب کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، تعلق والے ہوں، اچھے ہوں، اللہ والے ہوں، اللہ والے ہوں، اللہ والے ہوں میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، زندگی آپ کی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی میرے رب کے فضل سے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم اس رب سے ہم پنگے لیتے ہیں، پنگے ہی میں کہوں گا، مختلف قسم کے گناہ اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں، مشقتوں میں ڈال کے، گناہوں کے عذاب اپنے سر پہ بکھیر کے، کس رب سے ہم پنگا لیتے ہیں یار؟ میں اس لیے کہتا ہوں رب کی عظمت کو پڑھو، رب کی عظمت کو آپ دیکھو، اللہ پاک کی مخلوقات میں، مخلوقات جتنی مخلوقیں بنائی ہیں، سمندر بھی مخلوق ہے، پہاڑ مخلوق ہے، زمین آسمان مخلوق ہیں، انسان، جنات، چرند پرند، چونٹیاں، یہ سب مخلوق ہیں، ان پہ غور کرنا، رب کی ذات پہ غور نہیں کرنا بھائی۔ رب کی ذات پہ غور کرنے سے منع کیا، ہماری عقل بھی وہاں نہیں جاتی، ہماری عقل وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی، اور نہ کبھی ہم نے ایسے، ہمیں اس کا منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان بھگا دے گا، اور شیطان بھگائے نہ بھگائے، ویسے بھی دل میں ہماری بات آنی بھی نہیں چاہیے۔ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو، یہ عبادت ہے۔
کئی سال کی نفلی عبادات سے افضل ہے چند سیکنڈ چند گھڑی کی غور و فکر کر لینا. کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. اللہ رب العزت کی بنائی مخلوق دنیا پر غور و فکر کرو، اپنے آپ میں فکر کرو. اپنے پوروں کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، انگلیوں کو دیکھو، ناخون کو دیکھو، بالوں کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، آنکھوں کے اندر کی جھیلی کو دیکھو، آپ اپنے دانتوں کو دیکھو، زبان کو دیکھو، اپنے روحوں کو دیکھو، بالوں کو دیکھو، اپنی سکن کو دیکھو. یہ چیزیں ہیں غور و فکر کرنے والی. دل کے بارے میں پڑھو، گردوں کے بارے میں پڑھو، پھیپھڑوں کے بارے میں پڑھو. یہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی اہمیت اور عظمت ہمارے دل میں تبھی بیٹھے گی جب ان کی بڑائی کو ہم پڑھیں گے، سوچیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق پیدا ہوگا. تعلق نہیں پیدا ہو رہا، تعلق صحیح مضبوط نہیں بن پا رہا، اور کہیں پر بن پاتا ہے تو ہم باہر کی غلاظتوں سے اس تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں. موسیقی کی غلاظتوں سے، بد نظری کی غلاظتوں سے، گالی گلوچ کی زبان کی غلاظتوں سے، غیبت کی غلاظتوں سے، اور روح کی غلاظتوں سے، اپنے دماغ کو غلط سوچ کی غلاظتوں سے، من میں غلط خیال لانے کی غلاظتوں سے ہم اس کو کمزور کر بیٹھتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تہجد قضا نہیں ہوتی، قرآن ہر مہینے ختم کرتے ہیں. عام دنوں میں ہر مہینے کا ایک بندے کا، مصروف ترین آدمی کا قرآن ختم کرنا بڑی بات ہے عام دنوں میں. رمضان میں تو ماشاءاللہ 5-5 لوگ کر لیتے ہیں. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے لوگوں کو اتنی نمازوں کے باوجود لیکن کسی عجیب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کس چیز کے؟ کہ ہماری عبادت نو ڈاؤٹ آپ کو نماز برائی سے روک دیتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ فلانا شخص کسی کی شکایت لگائی کہ وہ ظاہری بات ہے کوئی ضرر پہنچاتا ہوگا تو وہی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص تشریف لائے. وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے. کئی عیب گنوائے، کئی عیب. اس میں شراب بھی تھی اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ تھا، سب کچھ تھا. یہ سب کچھ کرتا ہے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے. صحابی نے فرمایا، صحابی تھے شخص سے، صحابی ہوں گے آپ کو ملنے ہیں، یا رسول اللہ جی نماز پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا بس چھوڑ دو، اس کی نماز اس کو ایک دن برائیوں سے، بیاہیوں سے روک دے گی. نماز بھی تو پڑھیں، نماز بھی تو پڑھیں. نماز کے لیے قدم کیسے اٹھیں، وضو کیسے کریں؟ ہم جہاد کریں گے، ہم مر کٹ جائیں گے، ہماری جان تن من قربان، یا نبی اللہ جان من قربان. اوے تہجد میں تو اٹھو، چلو تہجد نہیں فجر کے لیے تو اٹھ جاؤ. او بھائی وضو کر لے، یہی بڑا جہاد ہے. فجر کے لیے وضو کر کے مصلی پہ آ جا، اور آ جا میری بہن میری بھائی، یہی سمجھ سب سے بڑا جہاد کیا. وہ کٹوانا تو بعد کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی نماز اس کو ایک دن برائیوں سے روک دے گی. یہ تو ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سال ہو گئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ برائیوں سے نہیں بچ رہے. تو اٹ مینز ان کے کھانے پینے میں اور ان کی نماز میں کوئی نقص ہے. کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، یا تو حرام کا کھا پی رہے ہیں، حرام ان کے اندر جا رہا ہے، حرام اوڑھ رہے ہیں. پھر فرق تو پڑے گا نا. یہ نماز پھر بے فیض ہے، بے اثر ہے. اس نماز کا فائدہ نہیں ہونا. اپنی خوراک پہ بھی غور کرنا ہے، اپنی لباس پہ بھی غور کرنا ہے، اپنی کمائی پہ بھی غور کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں پیور بنے، پیور تقوی والے بنے. یا ایھا الذین آمنو، جس پہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. وہ اس لسٹ میں ہے کہ یہ ہم پہ فٹ ہوتا ہو. یا ایھا الذین آمنو بن سکتے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے، آسمان سے تھوڑی اترے تھے، یہ زمین نے ان کو تھوڑی اگایا تھا، ہم جیسے انسان تھے. تو قرآن نے ہدایت ہے نا نہیں. قرآن کس کے لیے؟ ہمارے لیے تو اترا بھائی. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے قرآن. پڑھیں، غور اور فکر کریں. اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرہ. میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، بہت کم وقت ہمیں جو ہے دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا. میں اب آپ سے کیا بتاؤں. ہم اگر اس بھلیکے میں ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس 10 15 20 سال ہیں. 10 سال والا سوچ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی 50 60 سال ہیں. 20 سال والا سوچ رہا ہے میرے پاس 40 50 سال ہیں. 30 سال والا سوچ رہا ہے میرے پاس 30 35 سال ہیں. 40 سال والا سوچ رہا ہے میرے پاس 20 25 سال ہیں. 50 سال والا سوچ رہا ہے میرے پاس 10 15 سال ہیں. اور 60 سال والا سوچ رہا ہے میرے پاس 10 15 10 سال مزید ہیں. یہ ہے دھوکہ.
یہ ہے دھوکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں سلام پھیر سکوں گا، یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام نہ آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء جب یہ سوچ رہے، ہم اتنے بڑی بڑی خواہشات اور بڑے بڑے پلاننگز اور لمبے چوڑے جو ہے سلسلے جوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، اس حد تک ہمیں یقین ہے، اس حد تک کہ ہم زندہ رہیں گے، اس حد تک اس چیز نے ہمیں ایسا دھوکے میں ڈالا کہ ہمیں رب کی رحمت سے اٹھا کے بہت دور جا کے پھینک دیا۔ اسی بدگمانی اور جھوٹی آس پر میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں ہم اللہ رب العزت کی روزانہ نافرمانی کرتے ہیں، روزانہ۔ اور ابھی تو زندگی پڑی ہے یار، داڑھی کیوں رکھوں؟ داڑھی ابھی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ان اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں او بھائی میں بوڑھا تھوڑی ہوں، میں ابھی جوان ہوں۔ کیا مطلب؟ داڑھی کیا بوڑھے رکھیں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 40 سال کے بعد داڑھی رکھی تھی؟ جب نبی بنے تب شروع وقت سے، جب سے ان کے بال نکلنے لگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ایسے ہی تھا۔ داڑھی اگر عیب دار ہوتی تو میرے نبی کے چہرے پہ سجے جاتی، پردہ عیب دار ہوتا تو میری اماں، میری مائیں جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ سب کی زوجہ مبارکہ، ان کو پردے کا کہا جاتا؟ بتائیں مجھے آپ۔ سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی ہے۔ میں کیوں پردے کی اور داڑھی کی بات کرتا ہوں؟ سٹارٹنگ یہی، جب آپ پردہ اور داڑھی کو آپ نہیں، آپ کے سارے دعوے جھوٹے میرے سمیت، جب تک ہم داڑھی اور شرعی داڑھی یہ فیشنیبل نہیں، ایک مشت یہ ایک مشت ایک مٹھی جو ہوتی ہے، چن جہاں سے شروع ہوئی ہے چن سے پکڑیں اپنی داڑھی کو، یہ ایک مشت، نیچے کا حصہ ایک آدھا انچ کاٹنے، بے شک برابر ہو جائے۔ یہ بھائیوں سے میں خاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دعوے سارے صفر 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 میرے سمیت، جب ہم ان دو شرعی چیزوں کو جو میرے رب تعالیٰ پاک کو محبوب ہیں، اللہ رب العزت کے نبی پہ، ہر انبیاء کرام پر یہ داڑھی تھی، اور ہماری صحابیات، ہماری جتنی پرانی ہماری اللہ والیاں گزری سب نے پردہ کیا۔ یار ہم جب ان دو چیزوں کو، اللہ کے ان احکامات کو پورا نہیں کر سکتے، ہمارے سارے دعوے لمبے چوڑے بیکار، فلاپ، کسی کام کے نہیں ہیں، صفر ہیں۔ کس کو دعوے کر کے دکھا رہے ہیں یار؟ دھوکہ خود کو دے رہے ہیں ہم، یہ دھوکہ خود کے ساتھ ہے۔ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے آپ۔ ہماری تو فلم چل جانی ہے آخرت میں، فل ٹائم فلم چل رہی ہوگی آخرت میں ہماری، تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کو پہچانیں۔ دھوکے سے کیسے نکلیں گے؟ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، بدوں کی صحبت چھوڑ دیں، بھوروں کی صحبت چھوڑ دیں۔ یہ صرف ناکامی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ان کی ہدایت کی دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر چلائے۔ یہ نہیں کہ ان سے حقارت کرنی ہے، ان میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ لیمو کی مثال دے دی میں نے آپ کو۔ ہمارے لمبے چوڑے دعوے ہیں، نتھنگ ایلس۔ نبی پاک سے محبت اور عشق کے، اللہ رب العزت سے محبت اور عشق کے کہاں کے دعوے ہیں یار؟ کہاں کے دعوے ہیں؟ دن رات اللہ رب العزت کو ناراض، آنکھوں سے ناراض، زبان سے ناراض، دل سے ناراض، دماغ سے ناراض، ہاتھوں سے، پاؤں سے ناراض، نیت سے ناراض کر رہے ہیں، اور پھر ہم دعا کر کے کہتے ہیں ہاں بارش بھی ہو جائے، جنید بغدادی بن گئے ہم۔ پھر اتنا غلط کام کرنے کے بعد بولنے کہ ہم جنید بغدادی بن جائیں۔ نیت پہ فیصلے ہوتے ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، نیت پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایک قاتل تھا، بہت بڑا قاتل تھا، ایک عالم ربانی تھے اس وقت کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بستی ہے، اس کا نام ہے نصر اس کا نام ہے نصر، ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، اس طرف جائیے، کفر کی بستی سے نکلیے، کفر جہاں پہ اس نے قتل کیے تھے، قتل و غارت کی، اس بستی سے نکل کے نصر کی طرف جاؤ تو تمہاری بخشش کا سماں ہو جائے گا، تمہیں اللہ معاف کر دیں گے۔ ایک ڈاکو کا ایک قاتل کا ایک قصہ ہے تو کافی لمبا چوڑا، مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ نیت پہ کیا دیتے ہیں اللہ پاک؟ نیت پہ دیکھیں کتنے اس نے 100 کے قریب قتل کیے ہوئے تھے اس نے، بس اللہ نے دل میں بات ڈال دی۔ جب اللہ پاک اپنی محبت میں جس کو جس وقت جذب کرنا چاہیں وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب وہ کیا اس نے؟ نصر علاقے کی طرف، نصر بستی کی طرف چلنے لگا، نون صاد را نصر، کفر سے نصر کی طرف چلنے لگے۔ بس اللہ رب العزت نے ذرا سا امتحان دینا تھا چیک کرنے کے لیے، امتحان تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا امتحان دنیا کے امتحان سے مختلف ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں۔ لگتا ہمیں یہ ہے پہاڑ بن کے آ گیا، وہ پہاڑ نہیں، ایک سوئی سے بھی ہلکا ہوتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو ہمت کے ساتھ، ہمت رجال بن کے
مرد رجال بن کے، عورت نساء بن کے، زنخے بن کے نہیں، اس کا مقابلہ کریں، اللہ ان کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آسان کیا تھا دروازوں کو کھولنا، ففروا الی اللہ، دوڑو رب کی طرف، دوڑے رب کی طرف۔ کیسے دوڑے تھے وہ؟ بند دروازوں کو کھلوا دیا اللہ پاک نے۔ ایسوں کے لیے امتحان آسان ہو جاتا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے بد نظری کروں، میں نہیں کروں گا، اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دینا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے اس کو گالی دوں، میں نہیں دوں گا، نہیں دوں گی، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ تھوڑی دیر کا امتحان ہے، تھوڑی دیر کا، خود آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ تجربہ کیا کرنا، پوری زندگی آپ کی گزری ہے، آپ دیکھیں، سوچئے گا پچھلے پاسٹ میں جا کے، یار واقعی میں یہ نہ کرتی، یہ نہ کرتا، واقعی میں بچ سکتی تھی، بچ سکتا تھا اس معاشیت سے، اس گناہ سے، اس وبا سے، اس بلا سے۔ میں تو اپنے ساتھ ظلم خود کیا۔ یہ شخص چلا نصر سے، کفر سے نصر کی طرف چلا، اس کی روح قبض کر لی، موت آ گئی۔ اب ایک طرف جنت کے فرشتے آ گئے، ایک جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے بھی لینے آ گئے، جہنم والے بھی لے گئے، دونوں میں آپس میں بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ جنت والوں نے کہا کہ اس کو موت جو ہے اس کے اختیار میں نہیں تھی، مر گیا بیچارہ، جا نیکی کی طرف رہا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اس نے تھوڑا سا ایک اور کام بھی کیا، روایت میں آتی ہیں، ایک اور کام بھی کیا، اس نے ہمت کی۔ ہم ہمت نہیں کرتے، ہمت کیا کی؟ وہ نیکیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، نیکی والی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا، نصر کی طرف۔ جب اس کی روح قبض ہونے لگی، اس نے تھوڑی سی کوشش کر کے تھوڑا سا اور اپنے آپ کو کھسکا لیا کہ میں تھوڑا اور آگے ہو جاؤں، مر تو رہا ہوں، تاکہ میرا تھوڑا فاصلہ کم ہو جائے نیکیوں کی بستی کی طرف، کیا پتہ اللہ مجھے بخش دیں۔ اس کے اس گمان پہ اللہ نے اس کو اس ادا پہ اتنا پیار آیا، جب وہ مر رہا تھا تو اپنے آپ کو گھسیٹ کے مزید آگے کر رہا تھا۔ موت کے وقت کو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ کو اس کی اس ادا پر پیار آ گیا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ دونوں کی جھگڑے ہو رہے ہیں، پھر نیکی کے فرشتوں کے بھی بد والے کہہ رہے ہیں دوزخ کے فرشتے نہیں، اس کی جو جگہ ہے وہ دوزخ سے قریب ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، ناپ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، میں قربان جاؤں بھائی، ساری چیز ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری چیز میرے رب کے اختیار میں ہے، اللہ کی مان لو، اللہ آپ کے لیے زمین کے فاصلوں کو سکیڑ دیں گے۔ اللہ کی مان کے دیکھ لیں، مزہ چکھ کے دیکھیں وہ بھی۔ اللہ رب العزت نے جو دوزخ کی زمین تھی اس کو بولا پھیل جا، لمبی ہو جا، یعنی تھوڑا سی اس سے دور ہٹ جا، زیادہ ہو جا، پھیل جا۔ اور جو نیکی کی زمین تھی، نیکیوں کی بستی تھی، اس زمین کو حکم کیا کہ سکڑ جا، تنگ ہو جا، کم، یعنی اس کے قریب ہو جا، قریب ہو جا کا لفظ ہے، قریب ہو جا یعنی اس کے قریب ہو جا۔ تو پھر انہوں نے کاؤنٹنگ کی، اور جنت والے اور جو وہ نیکیوں والی بستی تھی قریب تھی، اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ کس پر؟ اس نے تھوڑی سی مشقت کی۔ کس چیز کی مشقت کی؟ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس نے مشقت کی۔ کر لیں گناہ، زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائیں آپ کے گناہوں سے، اتنے گناہ کریں کہ دنیا کا کوئی کونا بھی آپ کے گناہوں کی نحوست سے بچا ہوا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، اتنے کوئی گناہ کرتا نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آپ کہیں یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے کہہ دیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سجدے میں جا کے پکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے نہ، اٹک جائے آنکھ کے اندر، اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ کس پہ ہو رہا ہے؟ نیت پہ ہو رہا ہے۔ یہ کس پہ ہو رہا ہے؟ ہمت پہ ہو رہا ہے۔ ہمت تو کریں، ہمت ہی نہ کریں گے تو پھر، جب ہمت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا رزلٹ ملے گا اس کا؟ بتائیں مجھے آپ۔ کتنا جئیں گے گناہوں کی زندگی؟ مجھے بتائیں یار، کتنا؟ میری مائیں بھی اور بہنیں بھی، کس حد تک جا سکتے ہیں آپ؟ آخر کو تو پھر بھی موت ہے۔ سنایا تھا نا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آئے، پہلی دفعہ میں تو ان کا آپس میں بحث ہو گئی، آنکھ تک بھی نکال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتنی طاقتور تھے، اتنے طاقتور، ایک پتھر پہ 3 لاٹھی مارتے تھے پتھر کھل جاتا تھا، اتنے طاقتور۔ تو ظاہری بات ہے وہ آنکھ تو نکلنی تھی۔ نبی کے اندر بھائی طاقت 40 صحابہ کی طاقت ہوتی ہے، ایک صحابی میں 40 طاقتور مردوں کی طاقت ہوتی ہے ایک صحابی میں، اور ایک نبی میں کتنی طاقت؟ 40 صحابہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ایک پتھر تو تھوڑے کھولیں گے ماشاءاللہ۔ بھائی نبوت کا بوجھ بھی تو ویسا ہوتا ہے، انہوں نے ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے، معمولی تھوڑی ہے۔ یہ آج کل کے جھوٹے نبی آ کے بیٹھ گئے ہیں، خدا غرق کرے جو لیٹرینوں میں جا کے مر رہے ہیں، آمین یا رب، غرق کرے ان لوگوں کو اللہ۔ جھوٹے دعوے کرتے ہیں یہ نبی، لیٹرینوں میں مرنے والے، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی بولتے ہیں۔ یقین ہے، ایمان ہے میرے نبی کے بعد
کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، نبوت کے دروازے بند۔ ایک نبی ہیں جنہوں نے آنا ہے، کیونکہ وہ لکھا جا چکا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھائے گئے تھے، ہمارا ایمان ہے۔ خیر، ہاں بتائیں مجھے اب آپ، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، اپنی صحبت کو پاک کریں، صحبت کو پاک کریں جتنا ہو سکے۔ میں صحبت پہ آج کل زیادہ بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ موسٹلی جو مجھے میسیجز ملتی ہیں، میں ان سے جب بات کرتا ہوں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور سچ بتائیے گا۔ طبیب کے پاس کوئی جاتا ہے نا، وہ اپنا مرض چھپاتا نہیں ہے، مرض چھپا کے وہ خود بے وقوف ہے، گدھا ہے وہ۔ جب وہ تشخیص بھی صحیح نہیں کرے گا حکیم، مرض سچا بتاؤ، صاف ستھرا۔ مجھے یہ تکلیف ہے، میں پوچھتا ہوتا ہوں آپ کو، آپ کی صحبت پوچھتا، اب تو آج کل تو میں یہی پوچھتا ہوں، وہاں وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور ہم موویز میں جا کے تھیٹر میں بھی بیٹھتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، اس کے بس یہی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی دل کا سکون تو اجڑے گا۔ آپ ایک ہفتہ مسجد میں بیٹھ کے دیکھو، کس میں؟ نمازیوں کے ساتھ، امام صاحب کے بعد اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے بھی دیکھو، اہل حق کے ساتھ، پھر آ کے مجھے رزلٹ دو اپنا۔ سکون ہی سکون ہے، نیرا سکون ہے، مسجد میں نیند آ جاتی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، اپنی صحبت کو اچھا کریں، صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ دیکھا میں نے کہ اس شخص کا بتایا میں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں آپ کو بتا رہا تھا، میں بیچ میں بات اور آ گئی، تو موت کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات ہو رہی ہے، مرنا ہے آخر کو، مرنا سب نے ہے۔ دوسری بار میں اللہ رب العزت نے ان کو جب بھیجا کہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ کس کو اختیار مل رہا ہے؟ نبی کو، صرف فقط نبی کے لیے اختیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب سنا، حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ ایسے ایسے آپ کے لیے حکم ہوا ہے، آپ کو اگر نہیں آنا، آپ نہیں وفات ہونا چاہتے تو اس پہ ہاتھ رکھیں، بیل پر، جتنے بال آئیں گے نیچے اتنی سال کی آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ تو وہ آپ فرمانے لگے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمانے لگے اس کے بعد بھی موت ہے، اس کے بعد بھی موت۔ فرمایا پھر فائدہ، جب تب بھی موت ہے ابھی، تو پھر ابھی چلتے ہیں بھائی، موت ہے، مرنا ہے سب نے، کب تک ہم اللہ رب العزت کو خفا کرتے رہیں گے بتائیں؟ وہ تو نبی تھے، ان سے پوچھا جا رہا ہے، ہم کس کھیت کی گاجر مولیاں بھائی؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں بہنوں، کون کہاں کے ہیں ہم؟ کس ہواؤں میں پھر رہے ہیں ہم؟ کچھ پوچھا نہیں جائے گا، چلو تیاری پکڑو، فائل ہاتھ میں تو ہاتھ میں رہے گی، گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں گے تو وہ بیٹھ ہی رہے ہوں گے اور لمبے ہو جائیں گے، بستر پہ لیٹ رہے ہوں تو لیٹ رہے ہوں گے تو لمبے لیٹ جائیں گے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے لقمہ اگر آدھا آپ کے منہ پہ اور آدھا ہاتھ میں ہے اور اسرائیل آگے، یہ یہیں رہ جائے گا۔ اتنا تو اختیار، بے بسی کی انتہا دیکھی آپ نے، اتنا اختیار نہیں ہے۔ اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ بری موت سے بچائے۔ واش روم میں جا کے آپ واش روم میں بیٹھے ہیں رفع حاجت کے لیے، تو وہاں اگر آگے تو آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے گر جانا ہے۔ کس چیز کی ہواؤں میں ہم، کس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے؟ بتائیے مجھے آپ، کہاں جا رہے ہیں؟ کس راستے پہ چل رہے ہیں ہم؟ خدا کے لیے اس کو سمجھیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، پورا قرآن اٹھا کے، پورے احادیث کا مجموعہ اٹھا کے پڑھ لیں۔ سچوں کے ساتھ ہی لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، نیکوں کے ساتھ۔ بد صحبت سے بچیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، بد صحبت سے بچیں، اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں، نامحدود ہے میرے رب کی رحمت۔ اللہ رب العزت کی فضل کو، رحمت کو دیکھ کر مانگیں، اپنے اوقات کو دیکھ کر مت مانگیں۔ اللہ بڑے کریم اور رحیم ہے، اللہ سے ہدایت مانگیں، عافیت خیر مانگیں، اللہ سے اس قدم کو مانگیں جو قدم صرف اور صرف میرے رب کی طرف بڑھے۔ اللہ پاک اللہ راستے اللہ آپ کے لیے کھولیں گے۔ اللہ میرے لیے، میری اہمیت اتنی تھی، میرے پاس اتنی طاقت تھی کہ میں زبان ہلا کر آپ سے مانگ سکوں ہدایت اور ہدایت کے راستے۔ اب باقی راستہ آپ بنا دیں، اللہ بنا دیں گے۔ مانگے تو صحیح یار، اتنا بھی نہیں مانگ سکتے کیا؟ روزانہ صبح شام 2-3 منٹ کی یہ دعا بھی نہیں مانگ سکتے؟ اللہ ہدایت دے دیجئے، ایسی ہدایت سے نوازے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی ہدایت سے نوازیے۔
اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے. کہا سنا ماف. یہ 60 منٹس کے بعد 54 منٹس یہ ابھی چل رہا ہے, تو 60 منٹس کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے. میں اس کو سیو نہیں کر سکوں گا کیونکہ پھر اور بہن بھائی سنتے رہتے ہیں جو نہیں سن سکتے, چلو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو آپ سے اجازت چاہوں گا. کہا سنا ماف. کوئی میری بات بری لگی ہو, میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو, ایز یوزول وہی طوطے کی رٹ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں اور مانگتا رہوں گا. دل صاف کر لیجیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. اللہ آپ کی سب ہر قسم کی جو مشکلات ہیں, پریشانیاں, ان کو دور فرمائے. جو خواہشات آپ لے کر آتی ہیں, بات نہیں کر سکتے, اللہ کا ذکر سنتی ہیں, اللہ کی باتیں سنتے ہیں, اس اخلاص پہ اللہ آپ کی ان سب خواہشات کو پورا فرمائے, عافیت اور خیر کے ساتھ, برکت کے ساتھ. اپنا قرب نصیب فرمائے, محبت نصیب فرمائے. جتنے بیمار ہیں ہم میں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرمائے. جس کی جو خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی, اور جس میں اس کا دنیا اور آخرت میں اگر بھلائی یا بہتری ہے, اللہ وہ عطا کر دیں, ورنہ اس سے اچھا عطا کر دیں. اللہ اپنی شان کے مطابق نوازیں آپ کو, دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنی شان کے مطابق آپ سے راضی ہو جائیں, مجھ سے بھی, آپ سے بھی, ہم سب سے. آمین ثم آمین. ہو سکے تو میری صحت, ایمان, ہدایت کی دعا کیجیے گا. اللہ آپ سب کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کو اپنا ولی بنا لے اور اعلیٰ ولایت سے نوازے, بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. کہا سنا ماف. کوئی بات بری لگی ہو پھر سے کہوں گا, معاف کر دیجیے گا. 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اصال ثواب کرنا مت بھولیے گا. جو امید کرتا ہوں میں نے سنا خود بھی آپ نے سنا, اس پہ میں اور آپ ہم سب عمل کریں گے اور اس کو آگے بھی انشاءاللہ پھیلائیں گے. اور اللہ مجھے, آپ سب کو, ہم سب کو جس کو بتائیں اس پہ عمل کرنے کی اور آگے بھی بتانے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما. آمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ جو دعائیں مانگی سب کی سب قبول فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.